اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادر ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس یقین اس دعا کے ساتھ ایک خوبصورت پیغام، ایک خوبصورت بات، اصلاحی بات اور پیاری پیاری باتیں جو ہم آپ سے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے قبول و منظور فرمائے۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ ملتمس بھی ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے سے ضرور ہمیں مستفید کیجیے گا کمنٹس باکس میں، ویڈیوز کو لائک کر کے اسے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی باتیں اور تک بھی پہنچائیں، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہرحال آپ کی محبتوں کا ساتھ ہمیں ہمیشہ ساتھ رہتا بھی ہے، اور ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے سے اپنی عقیدتوں کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال محبت کی باتیں ہیں، آج جو ایک پیاری سی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے اتنی پیاری شخصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی بات سامنے رکھوں گا، اور بلکہ آپ لوگوں کے لیے کہ اس میں سوچئے گا کہ فی زمانہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہوں نے شاید اس دنیا پر، اس مطلب خطے پر اپنی حکومت قائم کی اور بہت زیادہ فتوحات حاصل کی، لیکن در حقیقت مسلمانوں کے اتنے پیارے جرنیل جنہوں نے پوری دنیا کی، جو سمجھ لیجیے ایک تہائی دنیا پر حکومت کی، اور ان کے عدل و انصاف کا ڈنکا بجتا ہے، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا، اندازہ کیجیے، اور 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا اور اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اور اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، اور پھر وہ ہندوستان آیا، اور ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز جان گھوڑے کی یاد میں پھالیہ شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، اور راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا، اور 323 قبل مسیح میں 23 سال کی عمر میں بخت نصر کی محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا۔ ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا، لیکن آج 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین سے سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی سوچئے۔ الیگزینڈر پاکستان بادشاہ کا بیٹا تھا، ہاں، یعنی الیگزینڈر جو تھا وہ خود اگر بادشاہ تھا تو در حقیقت بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس سے کوئی بعید نہیں کہ ظاہر فتوحات کرتا یا لوگوں تک جاتا یا وہاں سے چیزوں کو مطلب اپنے قبضے میں لے لیتا، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی تھی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ یہ ہے عاجزی انکساری کے معاملات۔ اب بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے حاصل نہیں کی تھی، نہیں سیکھی تھی۔ آپ تو اس فرمان عالی شان جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اس کے احکامات کو مانو، اس پر چلو، تو میں تمہیں حکومت عطا کروں گا۔ تو جس پر کفار مکہ اور کفار مشرکین ہنسنے لگتے تھے اور ہنستے تھے، یہ سن کر
کہ وہ بکریاں چرانے والے حکومت کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ثابت کر دیا، دکھا دیا، اپنا وعدہ پورا کیا۔ اسی کے پیش نظر غور کیجیے گا کہ سکندر اعظم کی بات ہو رہی ہے تو اس نے تو بادشاہ کے گھر میں ظاہر آنکھ کھولی تھی اور اس کو تمام چیزیں میسر بھی تھی، تو لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلوار بازی اور تیر اندازی سیکھی اور اس پر عمل پیرا ہوئے تو وہ کس انداز کی تھی، سوچنے والی بات ہے۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ آرگنائزڈ آرمی سارے اصول و ضوابط سے سیکھے ہوئے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا۔ سوچیں ذرا، 17 لاکھ اور 22 لاکھ اس نے 10 برسوں میں، انہوں نے بھی 10 برسوں میں، سوچیں اس نے آرگنائزڈ آرمی کے ذریعے، انہوں نے بغیر آرگنائزڈ کے۔ بہرحال آرگنائزڈ اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آرگنائز کیا تو وہ اپنے انداز میں کیا، لیکن وہ بات ہو رہی ہے دوسری۔ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کے 2 سپر پاور بھی شامل ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں رہی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرات نہ تھی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا تھا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے گورنری واپس لے لی تھی۔ آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا تھا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرات نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو ایسی سسٹم سے نواز گئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام بھی قائم کیا، فوجی چھاونیاں بنوائی، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف بھی مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور بھی دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ رات کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پہ کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔
تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پہ دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے ہوا۔ واہ، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہوگا۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب عطا ہوا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت، یعنی دنیا کے تمام مذاہب میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا دنیا کے تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ اگر غور کریں گے تو اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے دنیا آپ کو عدل فاروقی کے نام سے پہچانتی ہے۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کی عدل کی حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیران اور حیرت سے پوچھا تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحہ کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرح سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں کہ سامنے الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ کے بعد چھٹی پر چلا جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم تسلیم کرتی ہے۔ اسی طرح سے وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے۔ وہاں سے مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کا شکار ہو کر، شدید احساس میں مبتلا ہو کر کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام ہوتا، اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ بے شک تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو جہاں پیارے پیارے صحابہ کرام کی
عظیم الشان کارنامے موجود ہیں، وہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہمارے ہاں کتنے عظیم المرتبت اور اتنے پیارے پیارے کارنامے انجام دینے والی کیسی کیسی شخصیات موجود تھیں جنہوں نے اسلام کا سکہ بٹھا دیا اور دین کی خدمت کی، آبیاری کی اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام، یہ بات، یہ اصلاحی پہلو اور اتنے پیارے اللہ کے محبوب کے پیارے محبوب ساتھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے واقعات پسند آئے ہوں گے، اسے ضرور آگے پہنچائیے گا تاکہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارے اسلاف کی محبت اجاگر ہو جائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کا موقع ملے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔